نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وقال تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، دنیا کے انسان بہت سارے طور طریقوں پر چلتے ہیں، کئی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں اسی چیز میں چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً جب نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ان کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کیا کہ زندگی کی حقیقت کو مت بھول جاؤ، زندگی کی جو ریالٹی ہے اسے مت بھولو۔ نبیوں اور رسولوں کو معجزے دیے گئے جن کے ذریعے انسان پہچان سکے ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو۔ اور سب سے بڑی بات جو نبیوں کے پاس ہوتی تھی کہ وہ سچ اور حق والا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ خود دیکھیے کہ پچھلے نبیوں میں کس طرح سے انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے صحیح سچ بات پیش کی۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، سب نے کہا صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی ہے، جزا اور سزا، انعام اور سزا دونوں ہے۔ تو یہ بیسک بنیادی پیغام تھا جو سارے نبیوں نے دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جو معجزے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ان معجزوں میں سے، وہ بے شمار معجزوں میں سے چند معجزے آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، صرف اس مقصد کے تحت کہ یہ پیغام ہمیں بھی آگے پہنچانا ہے۔ اسلام کا پیغام، اسلام کی حقانیت کا پیغام ہمیں بھی آگے پہنچانا ہے۔ ابھی کوئی پیغمبر اور رسول تو نہیں آنے والا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، انہیں آگاہ کریں ریالٹی کے تعلق سے، حقیقت کے تعلق سے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپیننگ کرتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے سپورٹر بن جاؤ۔ تو یہ پارٹی سپورٹ کی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم ایک پارٹی ہے مسلمان اور ہم چاہتے ہیں ہمارے فالوور بڑھ جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقت کی بات ہے، ریالٹی کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو امتحان ہے، دنیا میں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اما شاکرن اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو۔ لیکن جب حقیقتیں اوپن ہو جائے گی، جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے کسی بھی انسان کی، جب مرنے کے بعد جب آنکھیں اصل میں کھلے گی، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں نا تب آنکھیں کھلتی ہے اصل میں، جب ریالٹی معلوم پڑے گی تو ایک انسان کی سمجھداری اس بات پہ ہے کہ وہ جو زندگی کا مقصد ہے اس مطابق زندگی گزارے، جو ریالٹی سامنے آنے والی ہے اس ریالٹی کو پہلے سے پہچان کر اس مطابق زندگی گزارے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کیا فرمایا کہ کوئی کامیاب نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، وقت زمانے کی قسم کھائی اللہ نے اور کہا کہ انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان ہو، جن کے پاس نیک اعمال ہو، اور نیک اعمال میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کیے اور صبر کی تلقین کی۔
تو آئیے میرے بھائیوں آج وہ معجزوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ان میں سے چند معجزے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس مقصد سے کہ ہمارے بھی ایمان بڑھتا ہے، ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ ایمان جو ہے داخل ہونے کے بعد سیم لیول نہیں رہتا ہے، زیادہ تم ایمانہ، بعض چیزوں سے ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تو آئیے ہم وہ بعض معجزے دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں کیا معجزے میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں رکھنا چاہتا ہوں، تو آئیے میں الگ الگ قسم کے معجزوں میں سے چند مثالیں رکھتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ آپ دیکھو گے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کئی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ پیشن گوئیاں یعنی آگے کی بات جو ذکر ہے پہلے سے، اور ساری کی ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ میں وہ پیشن گوئیوں میں سے صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تاکہ ہم اس کی بیوٹی کو دیکھ کر پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ہجرت سے پہلے 12 مہینے پہلے کی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے احاطہ بالناس، لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاطہ مطلب گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ دیکھتے ہو تو اس آیت سے تابعین، مجاہد، عروہ بن زبیر، حسن بصری رحمہ اللہ، کئی سالوں کی تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں احاطہ بالناس سے مراد یہ تھا کہ جو آپ کے دشمن ہے نا وہ سب اللہ کی پکڑ میں ہے، مطلب کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ انڈائریکٹ بات تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے آپ دیکھیے 1 سال بعد آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت، سورہ 5 آیت نمبر 67، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تیسری آیت ایک مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ 2 آیت نمبر 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کے خلاف، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کے خلاف۔ اب غور کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مدینہ میں جو 10 سال کی زندگی ہے اس کے اندر کتنی جنگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی جنگوں میں شریک ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ 28 جنگوں میں، 28 جنگوں میں۔ ایک ایسی بھی جنگ ہے بدر جیسی جنگ جس کے اندر مسلمان 313 ہے، سامنے جو مشرکین ہیں 1000 ہے، قتل کرنے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ان 28 جنگوں میں ایک جنگ احد جیسی جنگ بھی ہے جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان 28 جنگوں میں ایک ایسی جنگ بھی ہے حنین جیسی جنگ، حنین کی جنگ جو فتح مکہ کے بعد میں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نئے اسلام قبول کیا ہے، اور جب وہاں پر حنین کے لیے پہنچے تو جب تیروں کی بوچھار ہر طرف سے ہونے لگی تو لوگ پلٹ کر کے بھاگنے لگے، فوج پوری طرح سے پلٹ کر کے بھاگنے لگی۔ تب کون آگے بڑھا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر کے اوپر سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے چارج کرتے ہوئے آگے بڑھے، کہا انا رسول اللہ لا کذب، میں ہی اللہ کا رسول ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں ہی عبد المطلب کا بیٹا۔ جب صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ رہے تو وہ لوگ بھی آگے بڑھے، اور وہ شکست جیت میں کنورٹ ہو گئی۔ ہارتی ہوئی فوج جیت گئی، کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کے ساتھ میں آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھ رہا ہوں، ذرا سوچو، کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ 28 جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں مرنے والے نہیں ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ہاں، جو آیت نازل ہو چکی تھی پہلے سے۔ کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ 28 جنگوں میں کسی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی نہیں کر پائے گا؟ کسے پتہ ہو سکتا تھا؟ اور آپ خود دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قتل کرنے کی کتنی کوششیں ہوئی، آپ کو معلوم ہے؟ کتنے سارے اسیسینیشن اٹیمپٹس، کتنے سارے مرڈر کرنے کی کوششیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں گئے تھے، کچھ معاملہ ہوا تھا، بات کرنے کے لیے کوئی چیز کے لیے گئے تھے، وہ لوگوں نے پلان بنایا، ایک جگہ پہ بٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوپر ایک آدمی کو چڑھایا اور کیا کہا؟ عمرو بن جہش، کہا یہ بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوپر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اٹھ کر چلے پڑے، کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے یہ 28 کے، اس کے علاوہ 28 جنگوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ جب ذات الرقاع کی جنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک جگہ پر رکے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4139،
ایک جگہ پر رکے, وہاں پہ آرام کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار نکالی, پیڑ کے اوپر لٹکائی اور تھوڑا آرام کر رہے تھے نیچے. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بدو نے پیڑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو نکالا تھا, اور وہ بدو کو خاص بھیجا گیا تھا مرڈر کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تلوار نکال کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار سے اشارہ کر کے کہا, محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بچائے گا, اللہ بچائے گا, اللہ بچائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کسی وجہ سے لڑکھڑا پڑے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو اٹھا کر کے کہا, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا, آپ بہتر غلبہ پانے والے بنے. عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب لڑتے لڑتے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور تب دشمن کو کہا جا چھوڑ دیا, تو یہ بہت ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح سے آپ ذلیل کر کے چھوڑ دو, بہتر غلبہ پانے والے آپ بن جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اسلام قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں, لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ, چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی مرڈر کرنے کی کوشش کرنے والا نہیں قتل کر پائے گا. دیکھو بات بہت اہم بات ہو رہی ہے. سوچو, اسلامک شریعت جو آئی نا, شریعت وہ ایک دن میں نہیں آئی, آہستہ آہستہ آئی, سٹیجز میں آئی, اور وہ اللہ کی حکمت ہے. آپ کو پتہ ہے شراب ایک دن میں حرام نہیں ہوا, شراب حرام ہونے میں سٹیجز ہے. سود ایک دن میں ختم نہیں ہوا, ایک آہستہ آہستہ جا کے حرام ہوا. کئی ساری اسلامک شریعت کی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ نازل ہوئی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں انتقال نہیں ہونے والا ہے؟ اگر درمیان میں کہیں انتقال ہو جاتا تو شراب پوری طرح سے حرام نہیں ہوا ہوتا, اور درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو آدھا ادھورا حرام, آدھا ادھورا سود حرام, آدھا ادھورا شریعت آئی ہے. کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہیں گے, کسی بھی جنگ میں نہیں مارے جائیں گے, کوئی ان کا مرڈر نہیں کر پائے گا, شریعت پوری طرح سے آئے گی. آخر میں قرآن کی آیت آئے گی, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم, اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام تمہارا دین ہے, میں اس بات سے راضی ہو گیا. یہ آیت نازل ہوتی ہے. اس کے چند دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچرل ڈیتھ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. کسے پتہ ہو سکتا تھا؟ ہاں, یہ کیا آپ دیکھیے, صرف اللہ کو پتہ تھا, یہ صرف اللہ کو پتہ تھا. اور یہی تو معجزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ ایک معجزہ ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے یہ آپ نے دیکھے. آئیے ایک دوسری مثال لیتے ہیں. قرآن کی سورہ روم ہے, سورہ نمبر 30. آپ اگر سورہ روم پڑھیں گے, روم کا مطلب کیا ہے؟ رومنز جو روم جو ہوتے تھے اس زمانے کے, اس زمانے کا سپر پاور تھا. جیسے آج کا سپر پاور امریکہ اور رشیا ہے, اس زمانے کے جو سپر پاور تھے وہ رومنز اور پرشینز. روم اور جو مجوسی ہوتے تھے کسرا کے انڈر میں, پرشینز پرشیا کے. تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کی ایک سورہ ہے, سورہ روم, رومنز کے اوپر نام اس کا ہے. پڑھتا ہوں میں قرآن کی سورہ کی شروعات کی 4 آیتیں صرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, غلبت روم, روم مغلوب ہو گیا, مطلب اس پہ غالب آ گئے دوسرے. روم جو تھا وہ اس پہ غالب آ گئے دوسرے لوگ. کون؟ پرشیا غالب آ گیا تھا, پرشینز غالب آ گئے تھے رومنز پر. غلبت الروم فی ادنی الارض, قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اس مغلوب آنے کے بعد وہ بہت جلد پھر غالب آنے والے ہیں. یہ مغلوب ہونے کے بعد, ہارنے کے بعد وہ لوگ بہت جلد پھر غالب آنے والے ہیں. فی بدء سنین, بدء سنین میں عربی لفظ جب بدء سنین آتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 سے 9 کے درمیان. جو نمبر عربی میں اگر بولنا ہے 3 سے 9 کے درمیان تو کہتے ہیں بدء سنین, 3 سے 9 سالوں کے درمیان. اب دیکھو میرے بھائیوں, پیشن گوئی میں نا سب سے جو کوئی بھی پیشن گوئی جو غلط ثابت ہو سکتی ہے, وہ ٹائم والی جو پیشن گوئی ہوتی ہے نا, وہ غلط ثابت ہونا سب سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ ٹائم دیا ہوا تھا 3 سے 9 سال کے بعد کے اندر وہ لوگ پھر سے غالب آنے والے ہیں, بدء سنین. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں آگے دیکھیے, للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کے ہاتھ میں معاملہ ہے سب, اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی. اس کے پہلے اور بعد میں دونوں کس کے ہاتھ میں معاملہ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومن خوشی منائیں گے.
اس دن مومن خوشی منائیں گے. یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں. اور ہوا کیا تھا، میں آپ کو ابھی جیسے 2022 چل رہا ہے نا، میں آپ کو کرسچن کیلنڈر کی ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں، کرسچن ایرا کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ آپ ہسٹری کی کتاب کبھی بھی کہیں چیک کر سکتے ہیں. 615 CE کی بات ہے، یہ سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئی 615. آج سے 1400 سال تقریباً پہلے یہ آیت نازل ہوئی 615 میں. اور 614 کے قریب رومنز ہار چکے تھے، رومنز مغلوب ہو چکے تھے. اتنی بری طرح سے ہارے تھے کہ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ آگے جیتنے والے ہیں. یہاں تک کا معاملہ تھا کہ آپ دیکھو کہ جو جیروسلم جو ان کے ہاتھ میں تھا، رومنز کے ہاتھ میں تھا، وہ اس وقت پر پرشینز کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. اس نے اتنی بری طرح سے، یعنی پورا کے پورا جو آپ دیکھیے کہ پرشینز پوری طرح سے غالب آ گئے تھے. اور اتنی بری طرح سے ہارنے کے بعد کوئی پھر سے جیتے گا یہ بالکل کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت پر. لیکن ہوا کیا، 9ویں سال میں جا کر 624 CE میں 9ویں سال میں وہ لوگ پھر سے غالب آئے. 615 میں آیت نازل ہوئی، اس کے 9ویں سال بعد وہ پھر سے غالب آئے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت پر اسلامک ہسٹری کی ایک بات ہوئی ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ 2 ہجری کا سال تھا اور بدر میں مسلمان بھی غالب آئے. اب وہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس آیت میں جو ہے یومئذ یفرح المومنون، اس دن مومن خوشی منائیں گے. تو خوشی میں خوش ہوں گے تو کوئی بھی سوچے گا کہ بھئی رومن پھر سے غالب آ جائیں گے تو اتنی خوشی مسلمانوں کو کیوں ہوگی، مومنوں کو اتنی زیادہ خوشی کیوں ہوگی. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا. چلو اہل کتاب ہے وہ لوگ، اور مجوسی جو تھے وہ آنکھ کے پجاری تھے، تو تھوڑا ایک کنیکشن ذرا بہتر تھا اہل کتاب کے حساب سے. لیکن اتنی بھی زیادہ خوشی، یفرح المومنون، یہ وہ بات کسی کو سمجھ میں اس وقت پہ نہیں آئی ہوگی کہ کیا خوشی کی بات ہے. لیکن جب بدر کی جنگ بھی اسی سال میں ہوئی، اسی سال میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تب جا کے بات سمجھ میں آئی. اب میرے بھائیوں، یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ رومنز کا یہ معاملہ ہوگا اور پھر سے وہ غالب آئیں گے اور اسی وقت پہ مسلمان خوشی منائیں گے؟ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ یہ ایک دوسری مثال میں نے آپ کو بتائی. ایک ہم تیسری مثال لیتے ہیں، اور یہ تیسری مثال کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر پہلے سے جو بتایا ہوا تھا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. یہ ایک تیسری مثال ہے. پہلے سے جو ذکر تھا وہی ہوا جو اللہ کی کتاب میں پہلے سے ذکر تھا. 2 ہجری کی بات ہے، سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، سورہ 3 آیت نمبر 111، یہودیوں کے تعلق سے. لَن يَضُرُّكُمُ اللَّهُ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تم لوگوں کو، وہ لوگ تمہیں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، الا اذن، یعنی کہ سوائے بہت تھوڑی. وہ لوگ یہودیوں کے بارے میں دیا ہے. سورہ آل عمران میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں بات دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ تم مسلمانوں کو بہت تھوڑی تکلیف پہنچا پائیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو اپنی پیٹھ پلٹ کر کے بھاگ جائیں گے. جنگ کریں گے اگر تو پیٹھ پلٹ کر کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور اس کے بعد ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ آیت نازل ہوئی 2 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مدینہ میں. اب آپ دیکھیے آگے کی ہسٹری کیا ہوئی. اس وقت کے جو یہودی تھے قبیلے مدینہ میں، آج بھی اگر آپ جا کے دیکھو جو تینوں قبیلے ہیں، جس طرح سے ان کے قلعے تھے، جس طرح سے وہ سیف تھے. اگر آپ دیکھو گے مدینہ میں جو ان کے قلعے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے بڑے بڑے. اور جو خیبر میں جو یہودی رہتے تھے، ان کے پاورفل مضبوط قبیلے، اور پاورفل اس وقت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ ہتھیار، سب سے بیسٹ چیزیں، سب چیز بہترین، قلعہ بہترین مضبوط. لیکن آپ دیکھو گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگیں لڑی. میرے پاس یہاں پہ 6 جنگوں کی ڈیٹیل ہے. 6. پہلے تو بنو قینقاع کے اوپر جو حملہ ہوا 2 ہجری میں، آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ جنگ کے لڑے بغیر 14 دن تک قلعے کو گھرے رہے مسلمان. 14ویں دن جا کے انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب آپ دیکھو قرآن کی آیت میں کیا آیا تھا کہ وہ ایک تو پہلے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے اگر لڑے بھی تو بہت ہارڈلی، اور اگر لڑے تو کیا ہوگا، یولوکم ادبارا، اپنی پیٹھ پلٹ کر کے چلے آئیں گے. آپ دیکھو آگے کہ کیا ہوا. میں نے پہلی مثال دی 2 ہجری کی، بنو قینقاع کی جنگ میں 14 دن تک قلعے کو گھیرے رہے مسلمان، 14ویں دن جا کے انہوں نے سرنڈر کر دیا بغیر لڑے. دوسری چیز بنو نذیر، 4 ہجری کی بات ہے. بنو نذیر گھیرے رہے مسلمان ان کے قلعوں کو، 6 سے 15 دن کا وقت تھا. الگ الگ روایتوں میں الگ الگ بات ملتی ہے، لیکن لڑے بغیر سرنڈر کر دی. دوسری مثال. تیسری مثال بنو قریظہ، 5 ہجری کی بات ہے.
اور اس وقت پر 25 دن تک ان کے قلعے کو گھیرے رہے، 25ویں دن جا کے انہوں نے سرنڈر کر دیا لڑے بغیر۔ قرآن کی آیت پہلے سے آ چکی ہے، وہی ہو رہا ہے بار بار۔ خیبر کی جنگ 7 ہجری کی بات، جو خیبر کے اتنے سارے قلعے تھے، جنگ ہوئی تھوڑی سی، جیسا آیا نا بہت تھوڑی سی جنگ ہوئی، اور بہت تھوڑی سی جنگ کے اندر 93 یہودیوں کا قتل ہوا اس جنگ کے اندر، لیکن انہوں نے اس کے بعد سرنڈر کر دیے۔ وہی چیز پوری ہو رہی ہے۔ فدق 7 ہجری کے اندر فدق کی جنگ، لڑے بغیر سرنڈر کر دیے۔ وادی القرا 7 ہجری کے اندر صرف 11 یہودی کچھ لڑے تھوڑا اور سرنڈر کر دیے۔ میں کہہ رہا ہوں کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ پیٹ پلٹ کر کے چلے جائیں گے، ہر بار سرنڈر کریں گے، 6 جنگیں ہو رہی ہیں، ایک میں لڑ بھی لیتے نا، اگر پورے لڑ کے مر کے ختم ہوتے تھے نا تو وہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہوتی تھی، لیکن ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایسے کیسے، کسے پتہ ہو سکتا تھا؟ تو میرے بھائیوں یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی، اور چلیے ایک اور بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ ساتھ میں یہ بھی بات ایک اور چوتھی مثال دے دوں، حالانکہ میں نے 3 کا ارادہ کیا تھا، اور بہت سی مثالیں میرے پاس یہاں پہ یہ پاور پوائنٹ میں تیار ہے جو میں نے دوسری موقع پہ بتایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پہ غور کرتے ہیں، سورہ اعراف کی سورہ 7 آیت نمبر 167۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ یقیناً بھیجے گا ان پر، یہودیوں پر، اللہ یقیناً بھیجے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسوں کو بھیجے گا جو ان پہ بہت ہی برا عذاب نافذ کریں گے۔ کیونکہ وہ کون لوگ تھے معلوم ہے؟ یہ یہودی جو ہے نا، یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے اونچا مقام دیا تھا، انہوں نے مغضوب علیہم بنے، اللہ کی غضب کا راستہ لیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کا قتل کیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا ہے۔ تو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن کی آیت میں؟ عربی کے حساب سے آپ دیکھیں گے لام تاکید نون ثقیلہ، لیبعثن، مطلب کیا ہے؟ یقیناً ضرور بضرور یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن تک یہ ہونے والا ہے کہ اللہ بھیجتے رہے گا ایسوں کو جو ان پہ دردناک عذاب نافذ کریں گے۔ آپ اگر ویکیپیڈیا میں جائیں اور سرچ کریں اینٹی سیمیٹزم، تو اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ یہودیوں کے خلاف کام، اس کی تاریخ میں وہ لوگوں نے، ویکیپیڈیا نے ہر سینچری کو جمع کر کے بتایا کہ پہلی صدی میں کیا تھا، دوسری صدی میں کیا ہوا، تیسری صدی میں کیا ہوا۔ ہر صدی میں آپ دیکھو گے ایسے لوگ آئے ہیں۔ دیکھو آخری فیمس تو آپ کو معلوم ہے ہٹلر قریب میں گزرا ہے، کہ ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو جلا کے مارا تھا، بہت برا ہوا، اور ہم اس کے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کو عبرت لینی چاہیے کہ ایسا دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَن يَسُومُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان پہ دردناک عذاب نافذ کریں گے قیامت تک۔ تو آپ دیکھو گے ہر سینچری میں ایسا ہوا ہے، ہر 100 سالوں میں ایسا ہوا ہے، اور جو قرآن کی آیت ہے ویسا ہوا ہے، ہر سینچری میں ہوا ہے۔ اس کی مثالیں وہ لوگ خود جمع کر کے دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا۔ اب کوئی کہے گا ابھی تو اسرائیل میں وہ لوگ بہت عزت سے ہے، بہت شان و شوکت میں ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور 100 سال ہوئے نہیں ہیں، وقت جانے دو، ہم خود دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عبرت ہمارے لیے ہے کہ بھائی آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم لوگ یہ حق ادا نہیں کریں گے تو ہمیں بھی عبرت لینا چاہیے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو ہم پہ جو سزائیں آتی ہیں نا، تو ہمیں وہ آئینے میں خود کو بھی دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو یہ دیکھیے 4 مثالیں۔ آئیے آج کے خطبے میں ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سائنٹیفک مثالیں بہت گزری ہیں کہ قرآن میں ایسے معجزے ہیں جو سائنس کو بعد میں پتہ چلا، قرآن میں 1400 سال پہلے سے ایسی بہت مثالیں گزری ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا بہت زمانے سے الحمدللہ اسلامک سپیکرز بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو سائنس کو بعد میں پتہ چلا، قرآن میں پہلے سے ہے، بعد میں پتہ چلا قرآن میں پہلے سے ہے۔ اب پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر ایک کاؤنٹر اٹیک اسلام کے خلاف شروع کیا۔ کیا کاؤنٹر اٹیک شروع کیا؟ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں، قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے خلاف ہے، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک بہت ڈیٹیل سٹڈی اس کی اور ایسے تقریباً 150 سے زیادہ سوالات لیے۔ سوالات میں جو سوال اعتراض کے طور پہ اٹھائے ہیں، اس میں سے بعض ایسے سوال ملے، میں نے 5 قسم میں انہیں بانٹا ہے، 5 ٹائپس، اور میں یہ بتا کر آپ کو 3 مثالیں بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا بھئی حق تو حق ہوتا ہے۔ سونے کو اگر تپا ڈالو تو کیا چمکنا بند ہو جائے گا؟ الٹا اور چمکے گا۔ سونا تو سونا ہے، حق تو حق ہے۔ بھائی کسی کے اٹیک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور چیزیں ہی نکلتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی انصاف سے ڈھونڈ رہا ہو، سچائی کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہو، اسے دکھائی دے گا۔ جس کو اپنی تعصب کے چشمے کے ساتھ دیکھنا ہے اس کو نہیں دکھے گا۔ یہی تو امتحان ہے نا، یہی تو امتحان ہے۔
تو 5 قسم کے سوالات ملے. پہلے سوال بالکل فیک سوال. فیک سوال یعنی سوال بنتا ہی نہیں ہے وہاں سوال. یعنی اگر وہ آیت کو خود ہی پڑھ لیتا آدمی تو جواب اسے خود ہی مل جاتا. اگر وہ آیت پڑھ لیتے تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا. ایسے فیک سوال. جیسے مثال دیتا ہوں, یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دیا یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے دکھائی دیے. تو وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کے مطابق صرف 11 پلینٹس ہیں, ہاں 11 ستارے ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کے اسی سورہ یوسف کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو بادشاہ کو جو خواب آیا اس میں کتنی گائیں دکھائی دی تھی؟ 7 اور 7 گائیں. تو کیا اسلام کے مطابق صرف 14 گائیں ہیں؟ نہیں, وہ ایک خواب کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں دیا ہے کہ صرف 11 ستارے دنیا میں یا 11 پلینٹس ہیں؟ یہ کہاں دیا ہے؟ ہاں عجیب بات ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے فیک سوال آپ کو ملیں گے بعض. فرسٹ. دوسری قسم وہ سوالوں کی جس کے اندر اگر جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ آیت پڑھتے برابر اس کے عربک کے ساتھ, آیت انگلش میں نازل نہیں ہوئی, آیت عربک میں نازل ہوئی, اس کے عربک کے ساتھ پڑھتے, اس کے گرامر کو دیکھتے, اس کی ڈکشنری کو دیکھتے, سوال کا جواب مل جاتا. تفسیر کو دیکھتے جواب مل جاتا. یعنی کہ اس کے اندر اسلامک جو پڑھا جا رہا ہے اس کی تفسیر میں جا کر جواب مل جاتا ہے. دوسری قسم. تیسری قسم وہ جہاں سائنس کا صحیح علم حاصل کرتے تو جواب مل جاتا. مطلب سائنس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض اٹھا رہے ہیں, سائنس کا صحیح علم ہوتا تو جواب مل جاتا. چوتھی قسم وہ سوال جس کے اندر جیسے میں مثال دے رہا ہوں, اللہ بارش بھیجتا ہے, اللہ زلزلے پہ قابو ہے. زلزلے جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سائنٹیفک فالٹ ہے. کیا فالٹ ہے؟ کہ بھائی زلزلہ تو سیسمک ایکٹیویٹی سے آتا ہے, مطلب زمین جو ہلتی ہے وہ سیسمک ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے, اللہ سے تھوڑی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, زلزلے آنے کے لیے اس سے بہت زیادہ زلزلے آ سکتے تھے. اللہ کی مرضی ہے کہ تھوڑے زلزلے آتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے وارننگ ہو. جس وجہ سے زلزلے آتے ہیں اسی وجہ سے روز زلزلے آ سکتے تھے, ہر جگہ پہ آ سکتے تھے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ تم جو دیکھ رہے ہو کہ یہ ہوا, اس کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھو کہ کائنات کے مالک کی مرضی ہے. اور آخری قسم, پانچویں قسم ایسے سوالوں کی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آج سائنس کے خلاف ہے, جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ آج سائنس کے خلاف ہے, لیکن سائنس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سائنس اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. ہوگا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. سائنس کیا ہے؟ انسانوں کا علم ہے. انسانوں کا علم محدود ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں آسمان و زمین کی شروعات ہے اور ختم بھی ہونے والا ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس میں لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ جو یونیورس ہے, کائنات ہے, ہمیشہ سے ہے. یہ مانتے تھے وہ لوگ. ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جس کا نام ہے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری میں یہ مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اسٹیڈی اسٹیٹ. لیکن 1960 کے قریب جا کے ثابت ہوا کہ نہیں, یہ کائنات یونیورس کی شروعات ہے اور ایک شروعات ایک بگ بینگ سے ہوئی 1960s کے قریب. اس سے پہلے کے 100 سال تک وہ تھیوری چل رہی تھی. یعنی وہ زمانے میں دیکھو گے تو قرآن کے خلاف تھی وہ تھیوری, مطلب قرآن ان سائنٹیفک تھا ان کے حساب سے. لیکن 1960 کے قریب ان کو کیا پتا چلا کہ نہیں, ہماری تھیوری غلط ہے. اور اگر آپ دیکھو گے ایک ٹرم ہے سپر سیڈڈ تھیوریز. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ آج سائنس کرتے ہیں نا, ان کا گاڈ سائنس ہوتا ہے, ان کو سائنس کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے. سپر سیڈڈ تھیوری سرچ کریں گے, ویکیپیڈیا میں ہی آرٹیکل دیکھیں گے تو پوری لسٹ دی ہوئی ہے. سائنس کے ہر میدان میں ایسی تھیوریز ہے جو زمانے میں تھی لیکن بعد میں جا کے سپر سیڈ ہو چکی ہے, یعنی غلط ثابت ہو چکی ہے. ہر سائنس کے فیلڈ آف نالج میں ایسی تھیوریز ہے. تو میرے بھائیوں, اس زمانے میں قرآن ان سائنٹیفک تھا, اس زمانے میں کہنے کے لیے ان سائنٹیفک تھا, لیکن ان کے نزدیک ان سائنٹیفک تھا کیونکہ ان کا سائنس اس معیار کا نہیں تھا جو معیار پر قرآن تھا, کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قرآن اللہ کی طرف سے. میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب سائنس کیا بولتا ہے کہ عقل سوچتی ہے, برین میں ہوتے ہیں جو سارے سیلز, جسے جو گرے میٹر جو برین میں ہوتا ہے جہاں پہ سوچنے کے کام دماغ کرتا ہے, اللہ نے دل پہ مہر لگائی ہے. تو دل پہ کیوں مہر لگائی؟ دل تو سوچتا نہیں ہے, ایسا کہتے ہیں. تو آج کا سائنس مینلی یہ مانتا ہے کہ دل سوچتا نہیں ہے, دماغ سوچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پہ مہر لگانے کی بات بتائی ہے قرآن میں کئی جگہوں پر کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل جو ان کے سینوں میں ہیں وہ اندھے ہیں.
दिल अंधे हैं, दिलों पे मोहर लगी है। सूरह हज की सूरह 22 आयत नंबर 47 मैंने पढ़ा कि उनके दिल अंधे। तो वो लोग एतराज़ उठाते, बोलते दिल क्या। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह नई रिसर्च आने लगी है कि दिल में भी ऐसे न्यूरॉन्स मिले हैं जो इंडिपेंडेंट, दिमाग से इंडिपेंडेंट सोचते हैं। लेकिन ये अभी नए स्टेज, बस एक न्यू स्टेज है जो 40,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स की डिटेल्स आई है कि वो इंडिपेंडेंट, दिमाग से इंडिपेंडेंट सोचते हैं। अभी तो बस इतना होने मालूम पड़ा है कि दिल भी सोचता है, ये अभी साबित होने लगा है। हो सकता है आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में साबित होगा, तब उन्हें पता चलेगा कुरान में जो दिया है 1400 साल पहले से, वो ऐसी चीज़ है जो हमें अभी जाके मालूम पड़ेगी। तो मैं आपके सामने आज के खुतबे में, अभी चंद मिनट जो बची है, तो मैं उसके अंदर 3 मिसालें मुख्तसर रखूँगा। कौन सी मिसालें? जिसे वो लोग अनसाइंटिफिक कहते हैं और कुरान में वो चीज़ पहले से दी हुई है। पता चलता है कि एक मौजिज़ा है। जैसे मैंने सोने की मिसाल दी ना कि सोने को जितना तपाएंगे और चमकेगा, उसकी मिसाल को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं। तो एक मिसाल, सबसे पहली मिसाल मेरे भाइयों, कुरान की आयत है सूरह सजदा की सूरह 32 आयत नंबर 5। अल्लाह ताला ने फरमाया कि युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से ज़मीन तक हर चीज़ की तदबीर करने वाला अल्लाह है। हर चीज़ में तदबीर, जो प्लानिंग चलती है ना, अल्लाह की प्लानिंग चलती है, इंसानों की प्लानिंग नहीं चलती है। सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर सब मामले उसकी तरफ जाते हैं, सब मामले उसकी तरफ जाते हैं। फी यौमिन, एक ऐसे दिन में, काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून, एक ऐसे दिन में जाते हैं जिस दिन की मिक़दार तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। एक ऐसे दिन में वो मामलात अल्लाह के पास जाते हैं जो तुम्हारे गिनती के 1000 साल के बराबर है। अब इसके ऊपर एतराज़ उठाते, बोले एक दिन 1000 साल के बराबर, हमारी गिनती के 1000 साल के बराबर वो एक दिन। आपको मैं इसके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग बात बताऊंगा। क्या आपको पता है ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी यानी कि जो अगर आप कोई चीज़ को छोड़ दो, जिस तेज़ी से वो गिरेगी वो चीज़ नीचे, उसका एक फार्मूला है। और ज़मीन कितनी बड़ी है उसकी बुनियाद पर ये ग्रेविटी का फार्मूला होता है। दो चीज़ों के बीच में जो कशिश होती है वो उसका एक फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है ना कॉस्मिक कांस्टेंट है, मतलब कायनात में कहीं भी जाओ ग्रेविटी का वही फार्मूला है। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनिए। रोशनी की जो तेज़ी है, स्पीड है, रोशनी जो स्पीड से चलती है, वो रोशनी दुनिया में कहीं भी जाओ कायनात में वही तेज़ी से चलेगी। लेकिन साइंस ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जब दिया तो तब उसने साबित किया प्रूफ के साथ कि वक्त जो होता है ना, वक्त ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब दो लोगों का वक्त अलग अलग तेज़ी से चलेगा। किस बुनियाद पर? साइंस को अभी तक 2 फैक्टर मालूम पड़े हैं। एक फैक्टर क्या है, कितनी तेज़ी से सामने वाला चल रहा है। अब आपको शायद, अगर ये मौजूद आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा सुनकर, लेकिन आप सुनिए ज़रा 1 मिनट। कभी कभार ऐसी बातें भी सुनना होता है, तो सुनिए क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्पेसशिप ज़मीन से निकलती है और अगर वो रोशनी की जो स्पीड है उसकी पौनी स्पीड में चले, वो स्पेसशिप 60 साल तक चक्कर काट के वापस आए, तो आपको पता है वो स्पेसशिप के अंदर जो एस्ट्रोनॉट होगा उसके 40 ही साल गुजरे होंगे, उसके 40 साल गुजरे होंगे। और यहाँ पे 60 साल गुजरे होंगे, उसके 40 साल गुजरे होंगे। ये साइंटिफिकली साबित है कि टाइम जो है, वक्त जो है, 2 लोगों का वक्त अलग अलग गुजर सकता है। उसके 40 साल गुजरे स्पेसशिप वाले के, ज़मीन वाले के 60 साल गुजरे। ये साइंटिफिकली साबित है। इसी वजह से आपको पता है जो हम लोग जीपीएस चलाते हैं ना, मैप्स, कि भाई इस लोकेशन देखो, वो जीपीएस चलता है, जीपीएस सैटेलाइट से चलता है। वो सैटेलाइट ऊपर हवा में उड़ रही होती है, स्पेस में। वो सैटेलाइट को अपना वक्त रोज एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम, क्योंकि उनका वक्त हमारे वक्त से अलग स्पीड में चल रहा है। और अगर वो एडजस्टमेंट नहीं करे तो रोज कई किलोमीटर का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ के जीपीएस लोकेशन में। वो लोग अपना टाइम एडजस्ट करते हैं, यानी उनका टाइम अलग स्पीड से चल रहा है, हमारा टाइम अलग स्पीड से चलता है। बारीक सा फर्क है। लेकिन टाइम डायलेशन अगर सर्च करेंगे ना, टाइम डायलेशन, अब यहाँ पे ये बात से क्या पता चला कि 2 लोगों का वक्त सेम स्पीड में नहीं चलता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या बताया कि वो मामला जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं वो एक ऐसे दिन में लौटते हैं जो तुम्हारी गिनती के 1000 साल गुजरते हैं, लेकिन उसका एक दिन गुजरा होता है। यानी दोनों का वक्त 2 स्पीड में चल रहा है, 2 अलग स्पीड में चल रहा है। ये किससे पता हो सकता था कि टाइम जो है ना कॉस्मिक कांस्टेंट नहीं है, मतलब कायनात में कहीं भी जाओ टाइम सेम स्पीड से चलेगा,
ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے. وقت شاید ختم ہو گیا ہے. میں جو مثالیں دینا چاہتا ابھی نہیں ممکن ہے. لیکن آخر میں ایک بات کہوں گا. سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے کلام میں، قرآن میں، اس کتاب میں آپ کو بندے اور اللہ کے بیچ کی صحیح ریلیشن شپ ملے گی، تعلق. آپ دیکھ لو نا، کوئی ہے جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی 3 کو مان رہا ہے، کوئی کئی کروڑ معبودوں کو پکار رہا ہے. اسلام نے انسان اور اللہ کے بیچ کا صحیح تعلق بتایا، صحیح ریلیشن شپ بتائی. اور یہی وہ چیز ہے جو 1 سیکنڈ میں میرے بھائیوں سمجھ میں آتی ہے. 1 سیکنڈ میں. آپ نے پڑھا ہے جن، سورہ جن، تو جو جنوں نے قرآن سنا تھا، سنتے ہی کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک بہت ہی تعجب والا قرآن سنا. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے. فآمنا بھی، ہم نے ایمان لے آیا. 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہدایت کی طرف بلاتی. وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایک انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میں کسی انسان کی عبادت کیوں کروں، میں ایک پتھر کی عبادت کیوں کروں. اور گاڑی میں 1-2 ڈرائیور آ جائے تو گاڑی تہس نہس نہیں چل سکتی، تو کائنات میں ایک مالک کے علاوہ اور ہوتے تو کیا ہو جاتا. کتنی آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے نا میرے بھائیوں. یہ اسلام کا سب سے بڑا اٹریکشن ہے. اور یہی کتاب آج ہمارے پاس بھی ہے. اس کتاب میں جو پیشن گوئیاں دی ہوئی ہے وہ سب پوری ہوئی ہے ابھی تک، اور آگے کی بھی ہوگی. جو قیامت سے پہلے تک کے جو ساری باتیں بتائی گئی ہے وہ سب پوری ہوگی. قیامت کا دن بھی آئے گا، جس طرح سے ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہے اور بھی پوری ہوگی. اب سمجھداری آپ کی اور میری ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو رہنمائی دی گئی ہے اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایمان کے ساتھ، یا حقیقت کا انکار کرتے ہوئے گزارتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے گزارتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے گزارتے ہیں. تو اللہ نے اختیار دیا ہے. تمہارا ایگزام چل رہا ہے میرے بھائی، میرا امتحان چل رہا ہے. کامیابی اسی چیز میں کہ حقیقت اور حق کو پہچانو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کا سپورٹ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا وہ مشن میں ساتھی بنو، سپورٹ کرو، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت، تعلیم، انہیں دین کی تربیت اور تعلیم دینے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنی خواہشات کے خلاف لڑ کر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.